حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، حکم الحاکمین کے لیے، اور درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ کے اندر اس بات کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ ہمارے اوپر نبی علیہ السلام کی جو اطاعت ہے یہ مطلق طور پر فرض ہے۔ ہمیں ہر چیز ملے گی، آپ کی اطاعت سے ملے گی۔ ہمارے حالات جس طرح کے ہوں، ساعت العسرۃ والیسرۃ او الشدۃ والفرحۃ، ہمارے حالات جس طرح کے بھی ہوں، تنگی ہو، آسانی ہو، غم ہو، خوشحالی ہو، ہمارے اوپر اطاعت فرض ہے۔ اطاعت کے اندر ہی خوشی بھی ہے، برکت بھی ہے، رزق بھی ہے، بخشش بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ یعنی اگر کسی کا ایمان پرکھنا ہے، اس کا ایمان دیکھنا ہے، تو اس کے لیے معیار یہ چیز ہے کہ اس کے ہاں سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے۔ پھر اس کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، اس کا قول فعل عمل جو ہے وہ آپ کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو۔ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور اتباع کو، اطاعت کو اپنایا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو آئیڈیل قرار دیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا ماحول، ان کے معاشرے کا ماحول، ان کے گھروں کا انفرادی طور پر جو ماحول ہے، سارے کا سارا کلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اس قدر ضم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے، اگر تمہارا ایک طریقہ عبادت صحابہ کرام کے طریقے جیسا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تمہارے پاس ہدایت ہے، وغیرہ ہدایت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتباع کی چند ایک مثالیں ہیں جو آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک دستہ بھیجا، چند صحابہ کرام گئے، ایک شخص کو پکڑ کر لائے، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور یہ جس شخص کو لائے ہیں اس کا نام ہے سمامہ بن اسال، یمن کا گورنر ہے، بنی حنیفہ قبیلے کا سردار۔ اب اس کو مسجد کے اندر باندھ دیا گیا۔ یہ واقعہ بہت زیادہ لمبا ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے صبح و شام پوچھا کرتے تھے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ قیدی ہے اور کافر ہے اور ان کا بھی سردار ہے۔ اب اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ 3 دن گزرے ہیں، اس نے ایک ماحول دیکھا مسجد کے اندر، حالانکہ اس کی حیثیت تو قیدی کی ہے، یہ بندہ ہوا ہے یہاں پہ، مگر صحابہ کرام کے ماحول کو دیکھ رہے،
3 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اترکو سماما، سماما کو چھوڑ دو، سماما کو چھوڑ دیا گیا۔ اب اس نے 3 دن کے اندر صحابہ کرام کے معاشرے کو دیکھا ہے، ان کی معاشرت کیا ہے، ان کا زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کسی نے گائیڈ نہیں کیا، بتلایا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے۔ 3 دن کا قیدی ہے، دیکھ کر سب سے پہلے وہاں سے باہر نکلے اور جا کر غسل کیا۔ غسل کے بارے میں کسے اس نے بتایا کہ اسلام کو قبول کرنا ہے تو پاکیزگی کا ہونا شرط ہے، طہارت کا ہونا شرط ہے۔ غسل کیا، مسجد کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر کلمہ پڑھتا ہے۔ دوسری بات سمامہ نے کیا کہی ہے، کہا اے اللہ کے نبی، جب میں حالت کفر کے اندر تھا، ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا کے چہروں میں سے آپ کا چہرہ مجھے برا لگتا ہے، اسلام قبول کیا ہے، دنیا جہان کے چہرے ایک طرف، آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب لگتا ہے۔ اور دوسری بات کہا اللہ کے نبی، آپ کا جو دین ہے جس کی آپ ترویج کر رہے ہیں، اسلام، یہ مجھے سب سے زیادہ برا ترین لگتا تھا، مگر اب سب سے زیادہ پیارا جو دین ہے وہ مجھے اسلام لگتا ہے۔ آپ کا شہر سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آپ کا شہر اب سب سے زیادہ مجھے پیارا لگ رہا ہے۔ اور تیسری بات کہی سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد، کہا اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب سمامہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے۔ صرف کہنے کی حد تک محبت نہیں ہوتی، عمل ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو محبت کا جو دعویٰ ہے یہ ایک ڈونگ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک دغا بازی ہے، یہ ایک جھوٹا دکھلاوا ہے، اگر عمل نہیں ہے۔ کہا اللہ کے نبی، یہ رفیق بھائی آواز کم کر دیں، کہ اللہ کے نبی میں نے کلمہ پڑھ لیا، انی ارید العمرہ فماذا ترى، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں جا رہا تھا عمرہ کے لیے، آپ کے صحابہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی میں عمرے پہ جا رہا تھا، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب اپنی مرضی نہیں ہے، اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ انی ارید العمرہ تھا، ارادہ تو میرا عمرے کا تھا، فماذا ترى، اب آپ کیا کہتے ہیں مجھے؟ کیا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھا ہے، اب اپنی مرضی نہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا پڑے گا، جیسے آپ نے کیا ہے اب ویسے کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ اسلام قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، کہ جو جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اگر فرما بردار نہیں ہے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اس کے قول عمل سے اگر یہ چیز ظاہر نہیں ہو رہی، یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی، آپ نے فرمایا جاؤ عمرے میں۔ سمامہ عمرے پہ جاتے ہیں، مکہ کے اندر جا کر طواف کر رہے ہیں، مکہ والوں نے کہا بے دین ہو گیا تو، اپنے دین کو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیے۔ کہا میں بے دین نہیں ہوا، میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں، بے دین نہیں ہوا، ایمان لے کر آیا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو یہاں پر کہی تھی سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج کا مسلمان تو سمجھ نہیں سکتا، سمجھ تو ہے، سنتا تو ہے، مگر عمل نہیں کرتا، سنی کو انسنی کر دیتا ہے۔ کہا واللہ لا یأتیکم من الیمامۃ حبۃ حنطۃ حتی یأذن فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تم مجھے بے دین کہہ رہے ہو، ان پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں اجازت نہ دی تو یمامہ سے ایک گندم کا دانہ بھی تمہارے لیے نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اب تجارت بھی ویسے ہوگی جیسے نبی علیہ السلام فرمائیں، اب اپنی مرضی نہیں ہوگی۔ کلمہ پڑھ لیا، یہ سمامہ رضی اللہ عنہ کا مختصر واقعہ ہے۔ 3 دن ایک کافر کی حیثیت سے 3 دن صحابہ کی قید کے اندر رہے ہیں، اور زندگی کیا بدلی ہے؟ کہا اپنی مرضی نہیں، اگر آپ کے دین کے اندر آپ کی اجازت ہے پھر عمرہ کرنا ہے، جیسے آپ تجارت کے بارے میں کہیں گے ویسے تجارت کرنی ہے، اپنی مرضی بالکل نہیں کرنی۔ یہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ کے رسول جو ہے مومنوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہے، کہ آپ کی اتباع، اپنی جان کی حفاظت اتنی ضروری نہیں ہے جتنی نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری ہے، جتنی آپ کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ تو سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک معاشرہ دیکھا تھا جس کے اندر کافی سارے صحابہ کرام مسجد کے اندر موجود ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی جو نوجوان نسل تھی ان کی ایک انفرادی حیثیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے ایک انصاری صحابی کو کہا اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دے دو۔ صحابی خوشی کے اندر آئے، جھوم رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، جلیبیب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا، جلیبیب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ نبی اسلام کے صحابی اور غلام ہیں، فرمایا جلیبیب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ صحابی کہنے لگے کہ گھر میں جاتا ہوں یا رسول اللہ، گھر جا کر گھر والوں سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ وہ صحابی اپنے گھر کے اندر گئے، اپنی بیوی سے جا کر وہی بات کہی، کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دے دو۔ بیوی بھی خوشی کے ساتھ جھوم اٹھی ہے، ساتھ ہی دوسری بات کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نہیں کہا، اپنے صحابی جلیبیب کے لیے کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ جلیبیب کون ہے؟ پہلی بات رنگ کے کالے ہیں، دوسری بات قد چھوٹا ہے، تیسری بات غلام ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے دوست ہیں۔ بیوی نے کیا کہا؟ روایت کے اندر آتا ہے اس نے ایک عجیب سی آواز نکالی، ایک عجیب سی آواز نکالی جو کراہت کی آواز ہوتی ہے کہ نہیں ہم ایسے نہیں کر سکتے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ بیٹی جو ہے وہ پاس سن رہی تھی، اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سائل کو بھیجا ہے، ایک پیغام دے کر بھیجا ہے، اور کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا ہماری رائے جو ہے ہم اتفاق نہیں کر رہے، ہماری یہی رائے ہے کہ ہم اتفاق نہیں کر رہے، ہم نہیں مان رہے۔ کہا اتردون امر رسول اللہ، کیا تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد کو لٹا دو گے؟ اتردون امر رسول اللہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لٹا دو گے، رد کر دو گے؟ اگر آپ نے نبی اسلام کے قاصد کو لٹایا تو گویا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو لٹا دیا، رد کر دیا۔ آپ کے ہاں تو حیثیت سب سے زیادہ اس بات کی ہونی چاہیے۔ آگے اس نے کیا کہا؟ کہا فادفعونی الیہم واللہ انہ لا یضیعنی، اگر تم ایسا نہیں نہ کر سکتے، اللہ کی قسم مجھے نبی کے در پر پھینک آؤ، مجھے اللہ پہ امید ہے وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے، ایسے کر لو۔ اگر تم میرا نکاح نہیں کر سکتے، تم نبی علیہ السلام کے قاصد کو واپس کیوں کر رہے ہو؟ آج کوئی اپنی ذات پات بدل سکتا ہے اسلام کے لیے؟ کوئی اتنی قربانی دے سکتا ہے؟ دعائیں بھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دی ہیں۔ بیٹی راضی ہو گئی ہے، کہا نبی علیہ السلام کے قاصد کو واپس جانے نہیں دیا جائے۔ اگر وہ واپس گیا تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو، فیصلے کو رد کر دیا گیا، لٹا دیا گیا۔ حالانکہ شریعت نے اس میں اختیار دیے، جو جس کا دل چاہے جیسے کر لے، یہ تو اللہ کی طرف سے اختیار ہے، شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے۔ کہا نبی اسلام کے قاصد کو، نبی اسلام کے سائل کو ایسے لٹایا نہیں جائے گا۔ یہ نوجوان نسل، آج ہماری نوجوان نسل کے کیا جذبات ہے نبی اسلام کی سیرت کے بارے میں، آپ نے اسلام کی محبت کے بارے میں، آج ہمارے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ ہم کسی چیز کی قربانی دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اتنی بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو واپس نہیں لٹایا گیا، نکاح ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، برکت کی دعا دی ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کو تلاش کر رہے تھے، دیکھا 7 لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے، ان کے درمیان جلیبیب کی بھی لاش پڑی ہوئی ہے، ان کی لاش بھی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ پتہ چلا کہ 7 کو قتل کرنے کے بعد جلیبیب بھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو اپنی رانوں کے اوپر رکھا تدفین کے وقت تک۔ حدیث میں آتا ہے نبی اسلام نے کسی چارپائی پہ کسی چیز پر نہیں رکھا، اپنی رانوں کے اوپر رکھا تدفین کے وقت تک۔ اور جب تدفین کا وقت آیا تو اپنے دست مبارک سے جلیبیب کو قبر کے اندر اتارا، اور آپ نے فرمایا کہ جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے، میں جلیبیب سے ہوں۔ کتنی مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے جیسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ یہ جلیبیب اور یہ جو ان کی اہلیہ ہیں جن کو برکت کی دعا دی تھی۔ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب فاقہ آتا تھا سارے لوگوں کے گھروں سے خرچ ختم ہو جاتا تھا، ان کے گھر میں خرچ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ کی خواتین ان کے گھر سے آ کر قرضہ لے جاتی تھی، لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر برکت کہاں سے آتی ہے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے گھر کے اندر برکت کہاں سے آتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی انفرادی حیثیت، معاشرتی حیثیت، چاہے وہ لوگوں کے اندر ہے، چاہے وہ اکیلے ہیں، اپنی خلوت کے اندر ہے، اپنی جلوت کے اندر ہے،
جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اتباع کو سمجھے، اطاعت کو سمجھے کہ ہر حال کے اندر، ہر حالت کے اندر جس طرح کے بھی حالات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دکھانی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تو معیار یہ تھا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، وحی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی۔ پہلے جب مکہ سے ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف، 16 سے 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے وحی ہوتی ہے، قبلہ چینج ہو جاتا ہے، قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی ہے، ایک صحابی نے عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلے، پاس والی مسجد میں جا کر دیکھا یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، آج ہی قبلہ چینج ہوا ہے، ان کو علم نہیں ہوا، یہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس صحابی نے کہا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، قبلہ چینج ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، قبلہ چینج ہو چکے۔ فانحرفوا وهم رکوع فی صلاۃ العصر، فرمایا عصر کی نماز تھی، رکوع کی حالت کے اندر صحابہ کرام تھے۔ فقط اتنی بات سنی ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی ہے، قبلہ چینج ہو گیا ہے، رکوع کی حالت کے اندر عصر کی نماز کے اندر اپنے چہروں کو انہوں نے بدل لیا۔ اس قدر صحابہ کرام اطاعت کرتے تھے، اس قدر نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں جب سن لیا ہے تو عمل کر کے دکھانا، اپنی رائے، اپنا قول، اپنا فتویٰ، اپنے امام کی بات کچھ بھی نہیں آگے، فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سن لیے جیسے آپ نے کیا ویسے کرنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر کے اندر ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، اور آپ علیہ السلام روزے کی حالت کے اندر ہیں، صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے پانی کا پیالہ پکڑا، آپ نے پانی پی لیا، روزہ کھول لیے، توڑ دیا روزہ، سارے کے سارے صحابہ نے روزہ توڑ دیا۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہوئی، اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی علیہ السلام سے سوال کر سکے، اللہ کے رسول ادھر سے تو سورج غروب ہونے والا ہے، ابھی تو وقت ہی تھوڑا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت، سورج غروب ہونے کے قریب نبی علیہ السلام نے روزہ افطار، سارے کے سارے صحابہ نے روزہ چھوڑ دیا۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو چلتا ہے نا، یہ فرض بھی ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، یہ علتیں بیان کی جاتی ہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ، سنت واجب مستحب، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا فقط ایک نظریہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو ایسے کرتا ہوا دیکھ لیا، بس اب ایسے ہی کرنا ہے، اب نہ ایک قدم آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں سن لیا ہے یا جیسے آپ نے کر دیا ہے، اب ویسے کر کے دکھانا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ خادم رسول ہیں، کہتے ہیں شراب کے جام چل رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے، ابھی شراب کی حرمت جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی، ابھی یہ بات قرآن مجید کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ شراب حرام ہے، شراب حلال تھی اس وقت۔ کہتے ہیں میں اور ابو طلحہ اور کچھ دیگر لوگ ہم شراب پی رہے تھے، ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان کر دیا ہے کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے، شراب جو ہے یہ حرام ہے، اعلان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول 10 سال تک خدمت کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس کا ہاتھ ادھر تھا ادھر سے ادھر آ گیا، جس کا ادھر تھا ادھر سے ادھر نہیں گیا، کہا جس کا ہاتھ منہ کے قریب تھا وہ واپس آ گیا، جس نے اٹھایا تھا اس نے بھی رکھ دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے انس یہ شراب کا مٹکا اٹھا جا گلی کے اندر پھینکا، یہ شراب کو اٹھاؤ جاؤ گلی کے اندر پھینک دو۔ کیا ہے؟ صرف ایک اعلان سنے، وہ بھی کسی سے سنے، کسی نے خبر دی ہے، بنفس نفیس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے، کسی صحابی کے تھرو سنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا۔ آج بعد آتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، ہم منع ہو سکتے ہیں، ہماری کیسی محبت ہے، ہماری کیسی اطاعت ہے، ہماری کیسی پیروی ہے۔ صحابہ کرام نے تو فقط ایک مرتبہ سنا تھا، خیبر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کرو ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمور الاہلیہ، پہلے یہ جو گدھا ہے
پہلے یہ حلال تھا، خیبر کے موقع پر اللہ نے اس کی حرمت کو اتارا۔ آپ نے ایک شخص کو کہا جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ تم کو گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جا کر اعلان کیا، لوگوں نے اس کو پکانے کے لیے اوپر رکھا ہوا تھا، جو پکانے کے لیے اوپر رکھا ہوا تھا انہوں نے نیچے گرا دیا، اوپر مٹی ڈال دیا، اس کو مٹی کے اندر ملا دیا، اور جس کے منہ کے قریب لقمہ تھا اس نے بھی پھینک دیا۔ اللہ اس کے رسول نے منع کر دی ہے، اب یہ ہم کھا نہیں سکتے، اب یہ ہم کھا نہیں سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ یہ اتباع ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اطاعت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا کرو، اگر ایمان کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو سمجھنا، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا ان کے پاس آ کر بیٹھا، اسے چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ تعریف ہر قسم کی اللہ کے لیے، درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی۔ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر اس موقع کے اوپر جب چھینک آئے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ کہہ نہیں سکتے۔ اتباع کا یہ درجہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا جب آپ علیہ السلام کو معراج کروائی گئی ایک محل دکھایا گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنا خوبصورت محل تھا، اتنا خوبصورت محل تھا، میرا دل چاہا میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کے گھر کے اندر کوئی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا، اس کا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میرے گھر کے اندر میری اجازت کے بغیر کوئی آ جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے عمر کی غیرت آ گئی، میں اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا آپ کے بارے میں نے غیرت کھانی تھی؟ کیا آپ کے بارے میں نے غیرت کھانی تھی؟ اب یہاں سے بات سنیے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ان کی جو بیوی ہے، مدینہ کی عورتیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، ان کی بیوی بھی آیا کرتی تھی، ساری عورتیں فجر ہو ظہر، ان کی بیوی جو ہے وہ بھی فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، شاہ بھی، ساری نمازیں مسجد کے اندر پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ میری بیوی جو ہے یہ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ میری بیوی مسجد کے اندر کیوں جاتی ہے، یہ گھر کے اندر کیوں نہیں پڑھ لیتی۔ خواتین نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ عمر اس بات سے ناراض ہوتے ہیں تم مسجد کے اندر کیوں آتی ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا اگر ناراض ہوتے ہیں مجھے منع کریں، اگر عمر اس بات سے ناراض ہوتے ہیں تو مجھے منع کریں، میں مسجد کے اندر نہیں آیا کروں گی۔ مجھے عمر منع کریں مگر عمر مجھے منع نہیں کر سکتا ہے، مگر عمر مجھے منع نہیں کر سکتا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں کرو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ عمر جل جائے گا مگر اتنی بات نہیں کہے گا کہ تم مسجد کے اندر نہ جایا کرو۔ ان کی بیوی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آ رہی ہے، کہا مجھے منع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عمر جل جائے گا، اس کا سینہ جل جائے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمر بول نہیں سکتا ہے، منع نہیں کر سکتا ہے۔ اتنے جرأت والے، بہادری والے، غیرت مند، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے یہ پگھل جاتے ہیں، ان کے اندر حوصلہ نہیں رہتا، ہمت نہیں رہتی یہ آگے بڑھ سکے، کوئی اور فیصلہ کر سکے۔ جدھر نبی علیہ السلام کی بات آ گئی ہے ادھر اپنی غیرت کو ختم کر دیا، اپنے غصے کو پی گئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں جا رہی ہے، منع نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ چکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اتباع کا درجہ تھا۔ کیا آج ہمارے اندر ایسا اتباع کا درجہ پایا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کے اوپر مہر لگوائی، لکھوایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس وقت
اس چیز کی ضرورت تھی کہ جو عجم لوگ تھے یہ کسی کا خط قبول نہیں کیا کرتے تھے جس خط کے اوپر مہر نہیں لگی ہوتی تھی. آپ نے مہر بنوائی اور اس انگوٹھی کے اوپر ہی مہر بنوا دی اور اس پر یہ لکھوایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2-4 دن گزرے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا. اس انگوٹھی کو نبی علیہ السلام نے پھینک دیا. صحابہ کرام نے بھی وہی انگوٹھی بنوائی ہوئی تھی, صحابہ کرام نے بھی اس کو پھینک دیا. اپنی اپنی انگوٹھی کو سارے صحابہ نے پھینک دیا, اپنے ہاتھ سے اتار دیا. نبی علیہ السلام کے پاس اب ایک صحابی آئے, دور دراز سے سفر کر کے آئے. انہیں اس حدیث کا علم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی جو سونے کی ہے اس کو اتار دیا تھا, سارے کے سارے صحابہ نے بھی اتار دیا. اس شخص کو اس بات کا علم نہیں ہے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. یہاں پر ذرا دیکھیں تو صحیح ہمارا اتباع کا درجہ کیا ہے. کثرت کے ساتھ, ارادے کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے, ظلم کیا جاتا ہے, زیادتی کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس صحابی آئے, سونے کی انگوٹھی صحابی نے پہنی ہوئی ہے. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس انگوٹھی کو اتارا. آپ نے فرمایا یہ جہنم کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے, یہ جہنم کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے. آپ نے اتار کر اس کو پھینک دیا. اب لوگوں نے کہا اس کو پکڑ لو, لوگوں نے کہا اس کو پکڑ لو. کہا واللہ, لوگوں نے کہا انتفع بہا, اس کو پکڑ لو تمہیں فائدہ ملے گا, اپنی بیوی کو جا کے دے دینا, بیٹی کو دے دینا, بہن کو دے دینا, اپنے گھر کی کسی خاتون کو دے دینا. کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ, اللہ کی قسم میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھینک دیا, میں اسے کیسے پکڑ سکتا ہوں. آپ کو میں ایک آخری واقعہ سناتا ہوں, بڑا ہی عجیب و غریب یہ واقعہ. معاویہ بن قرہ اپنے بیٹے کو حدیث بیان کرتے ہیں. آج کسی کے اندر یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر حدیث بیان کی دے؟ کیا کبھی ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ بٹھا کر بچوں کو حدیث بیان کی دے؟ بتلایا تو گئے کہ نبی اسلام کی سیرت کیا تھی, زندگی ایسے تھوڑی بدل جاتی ہے. معاویہ بن قرہ اپنے بیٹے عبداللہ کو حدیث بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں مجھے میرے والد تمہارے دادا قرہ نے یہ حدیث بیان کی ہے. قرہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اسلام قبول کرنے کے لیے, آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے. کہتے ہیں میں آپ کے پاس گیا, آپ کے پاس ایک وفد بیٹھا ہوا ہے, تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے. میں نے آپ کو دیکھا قد بایعتہ وہو مطلق الازرار, کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. آپ کی کیفیت جو تھی اس وقت, حالت جو تھی آپ کے لباس کی کہ آپ کے یہ جو بٹن ہے یہ کھلے ہوئے تھے. کہا اب یہ بٹن کا کھلنا یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے یا یہ کوئی حرام حلال کا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وہو مطلق الازرار, میں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, آپ کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ صحابی قرہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن جائے, آج کا دن آئے, میں نے اپنے بٹن اسی دن توڑ دیے, آج تک میں نے اپنے بٹن یہ والے کبھی بند ہی نہیں کیے. لوگ کہتے تھے, کہتے سردی ہے, گرمی ہے, اپنے بٹن بند کر لیا کرو. کہا نہیں, میں نے جب نبی علیہ السلام کی بیعت کی تھی میں نے آپ کو دیکھا کہ یہ آپ کے بٹن نہیں تھے, کھلے ہوئے تھے. مرتے دم تک ایسے ہی رہوں گا جیسے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا تھا جب میں نے اسلام کو قبول کیا. حالانکہ یہ کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے, مگر اتباع اس قدر تھی کہ جیسے میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا, جیسے آپ سے سن لیا, جیسے آپ نے کر کے دکھایا ہے, اب مرتے دم تک ایسے ہی کرنا ہے, آگے پیچھے دائیں بائیں یہ ڈنڈی نہیں مارنی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے ایسے ہی کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.